اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ترکیہ میڈیا سینٹر NED اکیڈمی سے ایک اور رمضان پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں واصف برنی، اور آج جو ہے ہمیں اس NED یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے ایک ڈین نے جو ہے جوائن کیا ہے۔ پہلا شو ہے جس میں کہ ڈین صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں۔ میں اس میں کوئی بھی دیر نہیں لگاؤں گا کیونکہ رمضان ہے اور وقت ویسے ہی کم ہوتا ہے، تو میں سارا تعارف سر سے خود لوں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے اپنا ایک چھوٹا سا تعارف۔ بہت شکریہ واصف صاحب، میرا نام نعمان احمد ہے۔ پیشے کے لحاظ سے میں آرکیٹیکٹ اور سٹی پلانر ہوں۔ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی اور پھر اس کے بعد داؤد کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے بیچلر آف آرکیٹیکچر کی ڈگری مکمل کی۔ پھر اس کے بعد ترکی سے مڈل ایسٹ ٹیکنیکل یونیورسٹی انقرہ سے ماسٹر آف سٹی پلاننگ کیا۔ اچھا۔ اس کے بعد میں نے یونائٹڈ نیشن یونیورسٹی ٹوکیو میں کچھ عرصے تعلیم حاصل کی، وہاں سے ایک پوسٹ گریجویٹ سرٹیفکیٹ حاصل کیا، اور ہارورڈ یونیورسٹی کیمبرج یونائٹڈ اسٹیٹس سے ایک اور پوسٹ گریجویٹ سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد 2005 میں لبورو یونیورسٹی یونائٹڈ کنگڈم سے PhD مکمل کیا۔ NED میں 2000 میں آیا۔ اچھا۔ اور تقریباً اب 25 سال کا عرصہ 25 سال ہو رہے ہیں۔ تو 25 سال ہو گئے ہیں یا سر ہونے والے ہیں؟ ہو گئے۔ چلیں سر، سلور جوبلی آپ کو مبارک ہو اس کی۔ تو رمضان کا سر پروگرام ہے، تو نارملی جو ہے میں ہمیشہ یہاں سے بات شروع کرتا ہوں کہ پہلا روزہ جو ہے آپ نے کس عمر پہ رکھا؟ میں نے پہلا روزہ تقریباً 10 سال کی عمر میں رکھا۔ اسکول کا زمانہ تھا، اور عام طور پہ اس زمانے میں روایت یہ ہوتی تھی کہ روزہ کشائی جو ہے وہ ایک خاص اہمیت کے ساتھ منعقد کی جاتی تھی، خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو اس کا یعنی آپ کی سر روزہ کشائی ہوئی تھی؟ اتفاق سے نہیں ہوئی۔ وہ ہوا یہ کہ ہم میرے ایک بڑی بہن اور ایک بڑے بھائی ہیں، اور والدہ صاحبہ تھیں، تو ان کا خیال یہ تھا کہ ابھی میں کم سن ہوں اور ابھی روزہ رکھنے کی شاید عمر نہیں ہے، لیکن آس پاس کا ماحول دیکھتے ہوئے اور اپنے بھائی اور بہن کو دیکھتے ہوئے اس بات کی جستجو ہمیشہ ہوتی تھی کہ جلد روزہ رکھ لیا جائے۔ تو ایک دن اسی طرح سے بغیر کسی کو اطلاع دیے ہوئے روزہ رکھ لیا اور تمام معمولات پورے کیے، اور افطار کے وقت والدہ صاحبہ کے سامنے اور بڑے بہن اور بھائی کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ آج تو میرا پہلا روزہ تھا۔ سب حیران بھی ہوئے، خوش بھی ہوئے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میں پہلے بتا دیتا تو شاید بہتر ہوتا، روزہ کشائی ہو جاتی۔ جی۔ لیکن اس طرح سے وہ روزے کا سلسلہ ہوا، اور پھر اس کے بعد روایت ہی رہی کہ ابتدائی دنوں میں صرف جمعے کا روزہ ہوا کرتا تھا، پھر اس کے بعد تو مجھے یاد نہیں کہ کب سے یہ معاملہ چلا ہی آ رہا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور یہ جو جستجو کی آپ نے بات کہی ہے، تو بچپنے میں ہر کسی کو یہ رہتا ہے کہ روزہ جو رکھتے ہیں کیا ایسی نئی چیز ہوتی ہے کہ ہم بھی رکھ کے دیکھیں، اور پھر وہ ایک عادت جو مسلسل پڑتی رہتی ہے تو وہ عمر بھر چلتی رہتی ہے۔ کیا سر فرق دیکھتے ہیں کہ جب آپ کم سن تھے، چھوٹے تھے، اس وقت کے رمضانوں میں اور آج جو ہے اس فاسٹ لائف میں جو رمضان ہے اس میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ کچھ بنیادی چیزوں کے اندر جو جشن کی سی کیفیت ہوتی تھی، رمضان اور روزے کو سیلیبریٹ کرنے کی کیفیت ہوتی تھی، اس زمانے میں بہت زیادہ تھی، اور اس کو ایک چیلنج کے طور پہ قبول کیا جاتا تھا۔ مثلاً میں اپنے اسکول کا زمانہ یاد کروں تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ سحری کے فوراً بعد نماز فجر ادا کرنے کے بعد اسکول جانے کا وقت ہوتا تھا، لیکن اسکول میں اور فجر کی نماز میں کچھ وقت ہوتا تھا۔ اچھا۔ تو اس وقت سارے کے سارے ہم دوست فٹ بال کھیلا کرتے تھے۔ اچھا۔ اور اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ فٹ بال خاصا محنت طلب کھیل ہے، بہت، اور اس میں بھاگ دوڑ اور اس کے ساتھ ساتھ اسی روایتی طریقے سے جیسے کہ کھیل کھیلے جاتے ہیں، ہم اس جستجو میں رہتے تھے، اور کبھی تھکن کا یا ایون پیاس کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ حالانکہ یہ روزے جو تھے یہ کڑی گرمیوں میں تھے، لیکن اس کے باوجود کبھی احساس نہیں ہوتا تھا۔ صرف یہ تھا کہ اس وقت کو ہم کس طرح سے استعمال کر سکیں کھیل میں، اور اسکول جانے میں بھی ایک اپنی الگ جستجو ہوتی تھی، کیونکہ اسکول اس زمانے میں بند نہیں ہوتے تھے۔ رمضان کے وقت تعلیم کا سلسلہ ویسے ہی جاری رہتا تھا جیسے ایکٹیویٹیز ویسے ہی۔ جی بالکل، صرف اس میں فرق یہ ہوتا تھا کہ شاید کچھ اوقات کم ہو جاتے تھے، لیکن بظاہر کوئی اور تبدیلی روزمرہ کے معمولات میں نہیں آتی۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ اسپورٹس مین رہے ہیں؟ جی بالکل، مجھے بہت شوق رہا۔ میں نے فیلڈ ہاکی کھیلی ہے، اچھا، بہت میرا خیال ہے دلچسپی کے ساتھ، اور تقریباً کلب کی سطح
فتح تک تو ہم پہنچ ہی گئے تھے. اور اس کے علاوہ اس زمانے میں انٹر اسکول اور انٹر کالج کی بہت یعنی پختہ روایت ہوتی تھی. لوگ اس کو اخباروں کے ذریعے سے اور دوسرے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے فالو کرتے تھے کہ کون سی ٹیم کہاں پہنچی, کون سے کالج نے چیمپئن شپ حاصل کی. تو اس حوالے سے بہت جستجو رہتی تھی. تو سر کرکٹ تو پھر کرکٹ ہم کھیلتے ضرور تھے, لیکن ہمارا جس کو کہنا چاہیے کہ پہلی محبت ہاکی تھی. پہلی محبت ہاکی تھی. تو وہ والا دور جب سمیع اللہ, کلیم اللہ, اصلاح الدین اور یہ سب لوگوں کا ایک پورا تھا. بالکل. نہ صرف یہ کہ قومی ٹیم کے تمام ہاکی کے ہمارے جو سٹارز تھے ان کے نام ہمیں یاد ہوتے تھے, ہمیں جو زمانے کی ڈپارٹمنٹل ٹیمز تھیں ان کی بھی پوری آگاہی ہوتی تھی کہ پاکستان کسٹمز میں کون کھیل رہا ہے, پی آئی اے کی ٹیم میں کون ہے, حبیب بینک کی ٹیم میں کون ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے زمانے میں حبیب بینک کی ٹیم کے کپتان ہمارے ایک بہت ہی مایہ ناز ہاکی کے پلیئر منور زماں ہوتے تھے. بہت, یعنی کہ اس زمانے میں تو سر جو آپ نام لیں وہ سب جیمز تھے اس وقت کے. اور آج بھی یعنی کہ اگر ہم ہاکی میں کسی کو جانتے ہیں تو وہیں سے ہم بات شروع کرتے ہیں. تو سر بتائیے گا اب جو رمضان آتے ہیں اس میں آپ کے معمولات کیسے رہتے ہیں؟ اس میں اب ظاہر ہے کہ یونیورسٹی کی مصروفیات اب نئے ٹائم ٹیبل کے حساب سے چلتی ہیں. تو ہوتا تو وہی ہے کہ سحری اور فجر کی نماز کے بعد بہت کم وقت ہوتا ہے, تو ہماری یونیورسٹی کا ٹائم بھی اس کے حساب سے ایڈجسٹ کرتا رہتا ہے, تو ہم یونیورسٹی آ جاتے ہیں. ایک وقت وہ تھا کہ یونیورسٹی میں عام طور پہ کلاسز بھی ہوا کرتی تھی. تو کلاسز یا باقی جو ہمارے اکیڈیمک شیڈیولز ہیں اس کو ہم فالو کرتے تھے. اب زیادہ تر جو دفتری معمولات ہیں, میٹنگز ہیں اور دوسرے تمام روزمرہ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ جاری رہتی ہیں. کیا سمجھتے ہیں, زیادہ فوکس بڑھ جاتا ہے یا؟ میرا خیال ہے کہ رمضان ایک غیر معمولی ریفلیکشن کا موقع فراہم کرتا ہے کہ ان باتوں کے اوپر, ان امور کے اوپر جس میں عام دنوں میں شاید آپ کے پاس فرصت کی کمی کی وجہ سے فوکس کرنے کا وقت کم ملتا ہے, رمضان میں ریفلیکٹ کرنے کا ٹائم زیادہ ملتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک سال بھر کی کارکردگی کا اپریزل حاصل کرنے کا ایک بہت ہی نادر موقع ہوتا ہے. بے شک, بالکل ٹھیک ہے. سر یہ بتائیے, رمضان میں جو ہے بڑے جو ہیں لوگوں کے شوق ہوتے ہیں کہ جی دسترخوان پہ یہ ہو, افطار میں یہ ہو, سحری میں یہ ہو, تو آپ کی بھی کچھ ایسی پسندیدہ کوئی ڈشز ہیں؟ میرے خیال ہے اس معاملے میں بہت پیچھے ہوں, کیونکہ ہمارے ایک تو یہ کہ موسم کے حساب سے جو رمضان کے معمولات ہیں اس میں کچھ فرق آتا رہتا ہے, لیکن سوائے فروٹس کے اور کوئی خاص دلچسپی نہیں. حالانکہ ہمارے بہت سے احباب ہیں جن کو بہت سی رمضان کی جو خاص سوغاتیں ہیں, وہ چیزیں جو صرف اور صرف رمضان میں نظر آتی ہیں, ان کی زیادہ طلب ہوتی ہے, اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں. لیکن میری جو اپنی ذاتی آپ کہہ رہے ہیں پسند ہے وہ صرف چند موسم کے فروٹس کے علاوہ اور زیادہ نہیں ہے. اچھا سر, یہ میں آپ کو شاید اتفاق ہو کہ جتنے بھی اساتذہ ابھی یونیورسٹی کے آئے ہیں پوڈ کاسٹ میں, سب نے یہی جواب دیا ہے جو آپ نے دیا ہے کہ بھئی رغبت کھانوں سے یا ڈشز سے اتنی نہیں ہے جتنی کہ فروٹس سے ہے. تو چلیں یہ ایک اچھی بات ہے. سر کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی چیز جو رمضانوں میں آپ کے بچپن میں ہوئی ہو, جوانی میں ہوئی ہو, کہ آپ اس کو بتا سکیں؟ جی بالکل, میں ایک دلچسپ آپ کو واقعہ بتاؤں کہ اکثر جیسے کہ ہمارا دین بھی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ سفر میں ہوں تو روزے کی رعایت ہے, لیکن ہمیشہ روزہ چھوڑنا جو ہے بہت بھاری امر لگتا تھا. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے ایک کام کے سلسلے میں استنبول جانے کا موقع ملا رمضان کے دوران. اور اس وقت ایسا تھا کہ ہمیں سحری کا موقع تو کراچی میں ملنا تھا اور افطار ظاہر ہے کہ استنبول میں ہونا تھا. تو ہم سحری کر کے جہاز پہ بیٹھ گئے, اور اس کے بعد جہاز کا جو عملہ تھا وہ جب آ کے مشروبات اور دوسری چیزیں پیش کرتا تھا تو ان کو اشارے سے ہم بتا دیتے کہ ہم روزے سے ہیں. تو وہ حیران بھی ہوتے تھے اور خوش بھی ہوتے تھے. تو ہوا یہ کہ استنبول پہ جب جہاز لینڈ کر گیا تو اس وقت ظہر کا وقت تھا. تو ہم نے ظہر کی نماز پڑھی, اس کے بعد پھر ظاہر باقی کام کرتے رہے. اچھا, پھر اس میں ہوا یہ کہ سارے کام کرتے کرتے وہاں جس جگہ پہ ہم تھے وہاں اذان کی آواز نہیں آتی تھی. اچھا. تو بعد میں جب گھڑی دیکھی اور باقی ساتھیوں سے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ روزے کا وقت تو کافی پہلے گزر چکا ہے. پھر جلدی سے جا کے جو کچھ اویلیبل تھا اس سے پھر افطار کیا, باقی معمولات جاری رکھے. تو ہمیشہ کوشش یہ ہوتی تھی کہ اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بھی ہے
تو روزہ ترک نہ کیا جائے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ آج کل کے سفر میں جس نوعیت کی آسانیاں ہیں بہت اس میں شاید جو گئے وقتوں کی جو صعوبتیں تھیں ان کا شائبہ نہیں ہے. تو میرے خیال ہے اگر کوئی مناسب عذر نہ ہو تو روزہ رکھ ہی لینا چاہیے. بالکل. سر آپ نے بتایا آپ نے ترکی سے بھی پڑھا، تو ترکی زبان بھی کچھ آتی ہے؟ ہم پاک ترکیہ میڈیا سینٹر میں ہی ہیں تو اس جی بالکل آپ نے درست کا اتفاق یہ تھا کہ میں نے ترکی مڈل ایسٹ ٹیکنیکل یونیورسٹی جس کا میں نے ذکر کیا جی وہاں سے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی سٹی پلاننگ میں. تو ماسٹرز میں ایسا تھا کہ اتنا انٹریکشن جو تھا وہ نہیں ہوتا تھا. تو ٹرکش لینگویج تو آبویسلی شہر میں رہنے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ آ گئی تھی، لیکن اب کافی وقت گزر گیا تو بہت سی چیزیں ہم بھول گئے. لیکن جب وہاں ہوتے تھے تو تقریباً ساری گفتگو جو تھی وہ کسی حد تک سمجھ میں آ جاتی تھی. دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ اردو اور ترکی زبان میں بہت سے الفاظ کی مماثلت ہے اور اس وجہ سے ان الفاظ کی مدد سے جو مفہوم تھا وہ اکثر سمجھ میں آ جاتا تھا. جی 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 وہ میں سر اس لیے پوچھ رہا تھا کہ میں ٹرکش ڈرامے جو ہے وہ وائس اوور کرتا ہوں، ٹرانسلیشن بھی کرتا ہوں. تو بہت سے ورڈ جب میں نے یہ ٹرانسلیشنس کی تو مجھے پتہ چلا کہ صرف تھوڑا سا ہمارا بولنے کا جو لہجہ ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، مگر یہ کہ آپ بہت جلدی بہت سی چیزیں تو آپ ممکن جیسے ہوتا ہے بہت آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں اگر ذرا سا آپ اس پہ آپ نظر ڈالیں زبان کے اوپر. سر ان دا اینڈ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو اور اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے والوں کو رمضان کے حوالے سے کوئی میسج دینا چاہیں تو دیں. بہت شکریہ. میں اپنے تمام دوستوں کو، ساتھیوں کو، طلباء اور طالبات کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ رمضان ایک انتہائی مقدس مہینہ ہے اور روزہ ہمیں ایک غیر معمولی موقع فراہم کرتا ہے تزکیہ نفس کے لیے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس امر کے لیے بھی کہ ہم اپنے پورے سال کی کارکردگی کو جانچیں اور بحیثیت ایک انسان ہم نے جو اچھے کام کیے ہیں ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں اور جہاں جہاں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کے تدارک کا سامان کریں تاکہ ہم اپنا جو اکاؤنٹ ہے وہ اسی دنیا میں پھر صاف کر کے آگے بڑھیں. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ سر. اور بہت ہی اچھی بات کہی ہے ڈاکٹر نعمان نے کہ ادراک، اپنی غلطیوں کا ادراک کرنا بہت ضروری ہے اور اکاؤنٹ اسی دنیا سے کلیئر کر کے چلے تو بہت اچھا ہے. اس دعا کے ساتھ میں اختتام کرتا ہوں کہ سر نے جو بات کہی ہے اس پہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.